ناظرین محترم، بے شک اسلام ہی امن و نجات اور فلاح کا دین ہے۔ یہ واقعہ ایک امریکی لڑکی شارلے کا ہے جو ایک امریکی نائٹ کلب میں ڈانسر تھی۔ منشیات کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے اس کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ جب وہ کلب کے کسی کام نہ رہی تو اس کو ایک پرائیویٹ فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا گیا۔ نائٹ کلب میں شارلے کا اتنا زیادہ جنسی استحصال کیا گیا کہ وہ عقل و شعور سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ ایک ایسے دماغی مرض کا شکار ہو چکی تھی کہ جس میں انسان کچھ دیر کے لیے ہوش میں آتا ہے اور پھر دوبارہ نیم بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ فلاحی ادارے نے اس کا بہترین علاج کروایا لیکن اس کی حالت سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ اس ادارے میں ایک ایرانی نژاد امریکی ڈاکٹر سلیم رضا کی ڈیوٹی تھی۔ جب اس نے شارلے کی یہ حالت دیکھی تو اس نے شارلے سے پوچھا کہ وہ آخر اس حال تک کیسے پہنچی۔ شارلے ایک انتہائی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ کیونکہ اب وہ کچھ بہتر حالات میں تھی تو اس نے رو کر اپنی رودات سناتے ہوئے کہا کہ میرے والد ایک فارسٹ آفیسر تھے۔ ایک دن گھر میں یہ پروگرام بنایا گیا کہ ویکیشنز پر نیو یارک جایا جائے۔ ٹکٹ بکنگ اور نیو یارک میں ہوٹلز کی بکنگ بھی کروا لی گئی تھی، لیکن ایک دن پہلے ان کے والد نے پروگرام کینسل کر دیا۔ پوچھنے پر وجہ بتائی کہ جہاں وہ جاب کرتے ہیں وہاں ان کے آفس کے پاس ہی ایک مکان میں ایک ضعیف خاتون رہتی ہے۔ کچھ دن سے اس کا اکلوتا بیٹا لاپتہ ہے اور جب تک اس کا بیٹا نہیں مل جاتا میں اس بوڑھی خاتون کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں کچھ دن انتظار کرتا ہوں۔ اگر اس کا بیٹا نہیں آیا تو میں اس کی ماں کو کسی فلاحی ادارے کے سپرد کر دوں گا۔ یہ سن کر میری ماں نے غصہ کیا اور میرے والد کو ایک سائیکو قرار دیا اور کہا کہ وہ کسی بھی صورت ویکیشنز کا پلان ختم نہیں کرے گی۔ جب جھگڑا شدت اختیار کر گیا تو میرے والد نے جانے سے انکار کر دیا اور میری ماں مجھے لے کر اکیلی ویکیشنز پر نیو یارک چلی گئی۔ جب ہم ویکیشنز منا کر واپس آئے تو جھگڑے مزید بڑھنے لگ گئے، یہاں تک کہ میری ماں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلی گئی اور مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ جب میری ماں نیو جرسی اپنے نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ شفٹ ہوئی تو وہاں میری ماں کے بوائے فرینڈ نے میرا جنسی استحصال کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات میں نے اپنی ماں کو بتائی تو دونوں میں جھگڑا ہوا، جس پر ان کے بوائے فرینڈ نے ہمیں اپنے گھر سے نکال دیا۔ میری ماں اب بوڑھی ہو چکی تھی اور میں جوان ہو چکی تھی۔ میری ماں اولڈ ایج ہوم میں منتقل ہو گئی، لیکن میری ماں کا بوائے فرینڈ اس کے بعد بھی میرے پیچھے پڑا رہا اور میرا جنسی استحصال کرتا رہا، اور میں اسی دوران اپنا کوئی بہتر سہارا ڈھونڈتی رہی، کیونکہ جب تک مجھے کوئی بہتر سہارا نہ ملتا میں اس شخص کے سوا کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ شارلے بتاتی ہے کہ جب مجھے نائٹ کلب میں بطور ڈانسر اور انٹرٹینر کی جاب ملی تو میں نے اس شخص کو چھوڑا اور اس نائٹ کلب میں ملازمت کرنے لگی اور اس سے مجھے کچھ کمائی ہونے لگی، مگر یہاں بھی میرا جنسی استحصال ہوتا رہا اور مجھے شراب اور دوسری منشیات زبردستی پلائی اور کھلائی جاتی رہیں، یہاں تک کہ میرا ذہنی توازن بگڑ گیا اور پھر نائٹ کلب نے مجھے فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا۔ دوستو، سلیم رضا نے جب شارلے کی کہانی سنی تو اس کو خود پر یقین نہ آیا۔ اس نے شارلے کو بتایا کہ جس شخص کو تمہاری ماں نے اس کی رحم دلی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ہدایت بخشی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ میری والدہ ایک ایرانی نژاد خاتون ہیں اور انہوں نے میری والدہ سے شادی کر لی اور پھر میری پیدائش ہوئی اور میری پرورش ایک اسلامی ماحول میں ہوئی ہے، اور آج میرے والدین بزرگ ہیں اور وہ گھر پر آرام کرتے ہیں۔ نہ صرف میں ان کی خدمت کرتا ہوں بلکہ میری بیوی بھی ان کا اپنے ماں باپ کی طرح ہی خیال رکھتی ہے، اور یہ حیرت کی بات ہے کہ رشتے کے اعتبار سے تم میری بڑی بہن ہو۔ تمہاری ماں اور تمہارے بارے میں میرے والد نے مجھے اور میری ماں کو سب کچھ بتا رکھا ہے، اور اسی لیے بطور ایک بھائی میں آپ کا ہر ممکن خیال رکھوں گا۔ یہ سن کر شارلے کو بھی یقین نہ آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب جاری تھا۔ شارلے نے دھیمی آواز سے سلیم رضا سے کہا کہ شاید اسلام ہی میرے والد کی خوشیوں کا باعث بنا۔ شارلے کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد واپس نیم بے ہوشی میں چلی گئی، اور اگلے کچھ روز میں طبیعت میں مسلسل خرابی آنے کی وجہ سے کچھ دن کے بعد شارلے اس دنیا سے چلی گئی۔
سلیم رضا نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ اس کو ایک بات کا افسوس ہے کہ وہ اپنی بہن کو اسلام کی دعوت نہ دے سکا، اور میں آج ساری دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف آ جاؤ، کیونکہ اسلام ہی نجات کا واحد اور آخری ذریعہ ہے۔